نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کاہن اور عراف. کاہن جو شیاطین اور جنات سے اطلاع پا کر لوگوں کو ان کے مستقبل کی خبریں بتاتا ہے. کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن یعنی جو شیاطین اور جنات سے اطلاعات لیتا ہے، لے کر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو مستقبل کی خبریں یعنی فیوچر میں جو ہونے والا ہے اس کے تعلق سے بتاتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کاہن. عراف دوسرا لفظ ہے عراف، عین را الف فا، عراف. عراف یعنی وہ جو حاضر امور کے جاننے کا دعویٰ. حاضر امور مطلب جیسے کہ گمشدہ مال ہے، یا پھر کوئی گمشدہ شخص ہے، انسان ہے، کوئی بھی بچہ ہے، یا پھر گمشدہ مال ہے، یا پھر چوری شدہ کوئی چیزیں ہیں. تو یہ تمام یعنی جو بھی گمشدہ ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ہو، تو وہ گمشدہ کا یعنی جاننے کا دعویٰ کرنے والا کہ فلاں جگہ فلاں چیز کہاں ہے مجھے معلوم ہے، فلاں شخص کہاں ہے مجھے معلوم، فلاں انسان کہاں ہے مجھے معلوم ہے، اس وقت میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں کیا کر رہا ہے. تو اس قسم کی باتیں کرنے والا عراف کہلاتا ہے. اور کاہن کون کہلاتا ہے؟ کاہن یعنی جو شیاطین جنات سے اطلاع پا کر لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتانے والا. یعنی آگے مستقبل میں فلاں ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ فلاں ہونے والا ہے، کل تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے فیوچر میں ایسا تم کو ہونے والا ہے، فلاں آگے چل کے تمہارا ایسا ہوگا، فلاں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں کیا کہلاتی، کس سے سرزد ہوتی ہے؟ کاہن کہتا ہے. کاہن یہ خبریں دیتا ہے. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کاہن کون ہے، عراف کون ہے. تو بہنوں، ایک کامن چیز یہ دونوں میں جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ علم غیب کا دعویٰ. کاہن اور عراف میں ایک کامن چیز جو آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ کیا ہے؟ علم غیب کا دعویٰ. علم غیب یعنی جو غیب ہے، یعنی جو دکھتا نہیں ہے، جو غیب ہے اس کا دعویٰ کرنے والا، کہ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، غیب کا علم کا دعویٰ کرنا کفر ہے، کفر ہے. اس لیے کہ ایسا کرنے میں قرآن کی تکذیب ہے. جیسے سورہ نمل آیت نمبر 65 میں آپ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. قل کہہ دیجئے، لا يعلم نہیں جانتا، من فی السماوات والارض جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، کس چیز کو نہیں جانتا؟ الغیب، فی السماوات والارض الغیب، غیب کو نہیں جانتا، الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے غیب کا سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کے سوا آسمان اور زمین کا جو بھی غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں گمشدہ شخص وہاں ہے، فلاں کا مال وہاں ہے، یا پھر مستقبل میں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تو نعوذ باللہ یہ تمام چیزیں، ایسی باتیں کرنا کفر ہے. اچھا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے اقسام، کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ یعنی 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ غیب کی خبریں بتانے والے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو جنات وغیرہ کے ذریعے سے غیب کی خبریں بتاتا ہے، جو کہ کاہن کہلاتا ہے. اور دوسرا وہ جو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر لکیریں کھینچتے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو اسے رمال کہا جاتا ہے. اچھا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے نجومی. اور چوتھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چوری شدہ یا گمشدہ مال کی خبریں خفیہ طریقے سے بتاتے ہیں، تو اسے عراف کہا جاتا ہے. تو کتنے ہوئے غیب کی خبریں بتانے والے؟ 4 قسم کے لوگ. پہلے وہ جو جنات وغیرہ کے ذریعے سے غیب کی خبریں بتائیں، دوسرے وہ جو زمین پر لکیریں لگا کر غیب کی خبریں بتائیں، تیسرے وہ جو ستاروں میں دیکھ کر غیب کی خبریں بتائے، اور چوتھے وہ جو چوری شدہ یا گمشدہ مال کی خبریں بتائے. تو یہ 4 قسم کی بھی غیب کی خبریں بتانے والے
کافر ہیں، کفر کا ان پر فتویٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. میری بہنوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو میں نے 4 قسمیں ابھی غیب کی بتائی ہیں، تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اس غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہی دیکھ لیجیے، ہمارے اطراف و اکناف میں ہی دیکھ لیجیے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اس غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں، ایسی غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے پاس جانے والے کے لیے کیا حکم ہے اللہ کی جانب سے. اس کی 2 اقسام ہیں، یعنی جادوگروں، کاہنوں اور عراف کے پاس، کاہن کے پاس جانے والوں کے پاس، یعنی عراف اور کاہنوں کے پاس جانے والے ان کے لیے کیا حکم ہے. جادوگروں، کاہنوں اور عراف کے پاس جانے کا کیا حکم ہے. اس میں 2 قسم کی ہے، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو انسان ان کے پاس جائے اور کچھ پوچھے مگر اس کی تصدیق نہ کرے. کوئی جاتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ کچھ پوچھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے فلاں، جیسے کہ میں نے اوپر 4 غیب کی باتیں جتنی بھی بتائی، یعنی کل میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ فلاں ہوگا، یا پھر آپ مجھے بتائے ستارہ میرا کیا کہتا ہے. وہ پتہ ہے نا، کئی لوگ ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ جب علم نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ فلاں میرا ستارہ کیا کہتا ہے، تمہارا کون سا سٹار ہے. بچیاں پوچھ بھی لیتی ہیں نا کالج کی، آپ اکثر دیکھتی ہوں گی کہ اکثر دوست احباب ایک دوسرے سے پوچھ لیتی ہیں تمہارا کون سا سٹار ہے، تمہارا کون سا. نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہوتا ہے، یہ تو نیوز پیپر میں باضابطہ سے آتا ہے، کالم ہوتا ہے کہ فلاں یہ منتھ میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا یہ سٹار ہے، اور وہ سٹار اس کا یہ کہتا ہے. تو نعوذ باللہ یہ ایسٹرونومی جسے کہتے ہیں، علم نجوم جسے کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، حرام ہے، حرام. بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب نعوذ باللہ یعنی مذاق کے طور پر دیکھا جاتا تھا. بعض وقت ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچیاں، لڑکیاں مذاق کے طور پر دیکھتی. مذاق کیا، یعنی بس ایسے ہی، یعنی ہم یقین نہیں کرتے، بس ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں میرا سٹار کیا کہتا ہے، میرا سٹار کیا کہتا ہے. تو نعوذ باللہ اس کا بھی حکم کیا ہے بہنوں، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اطاع عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل صلاته 40 یوما. اس کا حکم کیا ہے، ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا گناہ کرنے والے کی نمازیں 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. کس کی؟ جو اس قسم کی غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جاتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے، یعنی اس کو سچ نہیں جانتے، بس ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو ستاروں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں گے ہمارا ستارہ کیا کہتا ہے، تو یہ ویک میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ دنوں میں میرے ساتھ کیا، آگے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو نعوذ باللہ تصدیق نہیں بھی کریں یا صرف دیکھ بھی لیتے ہیں، ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں دیکھنا ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں تو 40 دن کی نماز، عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور ایک چیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ گمشدہ، یعنی چوری شدہ یا گمشدہ مال، کوئی بہت بڑا مال چوری ہو گیا، یا پھر کیا ہوا کہ کوئی انسان، جیسے کسی کے بچے ہیں، کسی کے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، کوئی گم جاتے ہیں. اس وقت حالت کیا ہوتی ہے ماں باپ کی، کہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ کچھ نہیں، یعنی پیسے نہیں لیتے، وہ بہت اچھے ہیں، اللہ اللہ کرتے بیٹھتے ہیں، وہ صرف تمہارا نام پوچھیں گے، اور وہ گمشدہ بچے کا نام پوچھیں گے، اس کی والدہ کا نام پوچھیں گے، اور کیا کریں گے، وہ بتا دیں گے کہ وہ کہاں ہے. تو ماں باپ کیا ہوتے ہیں، جذبے کے مارے پریشان ہوتے ہیں، ان حالات میں کیا کرتے ہیں، بھاگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں گے، بس ایسی دیکھ لیں گے، شاید کہ مل جائے ہمارا بچہ. تو نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے، یعنی ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھ کے بھی صرف جا رہے ہیں اور یہ کنفرم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ. تو نعوذ باللہ اس وقت 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر دوسرا حکم یہ ہے کہ دوسری قسم وہ ہے، یہ جادوگروں کاہنوں کے پاس جانے کا دوسرا حکم یہ ہے کہ جو جائے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرے، یعنی اس کو سچ بھی جانے، تو اس کے لیے کیا ہے، ایسا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا منکر ہے، یعنی وہ کفر کر رہا ہے، کفر.
سیدھا سیدھا شرک نہیں، شرک بھی نہیں، بلکہ شرک کے ساتھ ساتھ یہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، احمد کی، ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد کی یہ 3 صحیح حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 جگہ آئی یہ حدیث، صحیح حدیث ہے کہ من آتا اور رافن، جو نجومی، کاہن اور فالگر کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو تحقیق کے بے شک کہ اس نے قرآن کا کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ ہماری کئی ایسی بہنیں ہیں جو ان نجومیوں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس، ان فال کھولنے والوں کے پاس جاتی ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو بہت سچے ہیں، انہوں نے سچ کہا تھا۔ تو نعوذ باللہ اس کی تصدیق کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ فقد کفر بما انزل علی محمد، جو محمد پر نازل ہوا ہے اس سے یہ کفر کر رہے ہیں۔ دیکھیے حدیث کے صاف الفاظ ہیں، میں نے ابھی آپ کو حدیث کے الفاظ کہے، من اتا عرافا، جو گیا عرافہ کے پاس، او کاہنن یا کاہن کے پاس، فصدقہ، پھر کیا کیا اس نے؟ اس کی تصدیق بھی کی، کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، بما یقول، جو بھی اس نے کہا اس کو سچ تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، بس اس نے بے شک اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن، تو قرآن کا کافر بنائیے۔ تو نعوذ باللہ کئی ہماری ویسی بہنیں ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ایسی ہماری بہنوں کو راہ راست پر لائیں، ان کو یہ علم کی روشنی دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے اور ہم کو اللہ کے دین کی روشنی خود لینے، خود مستفید ہونے اور لوگوں کو پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب۔